بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم بہت ہی معمولی سمجھتے ہیں، جبکہ اپنے آپ میں اس کے اندر ایک راز ہوتا ہے، وہ ایک سمندر ہوتا ہے۔ اور خاص طور سے وہ چیز جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو تحفے کے طور پر دیا، اور اس وقت جس وقت کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی دقتوں کا، اپنی پریشانیوں کا ذکر اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کیا، اور انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ اپنے والد محترم جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اور ان کے پاس بہت سے غلام آئے ہیں، بہت سے خادم آئے ہیں، ان سے مانگ لو تاکہ تمہارے جو کام ہے اس میں وہ ہاتھ بٹا دیا کریں۔ کافی پریشانیاں تھیں، اور اس وقت پانی کنویں سے لانا پڑتا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پانی کنویں سے خود لاتی تھیں۔ اسی طریقے سے وہ آٹا ہے، اس کو تیار کرنا، پھر روٹی پکانا، پھر چولہے پہ روٹی پکانا، اور گھر کے سارے کام کرنا، اور اس میں پھر وہ لوگ کون، حضرت فاطمہ جیسی جنت کی سردار جو دن اور رات وہ ذکر میں بھی لگی ہوئی ہیں، ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹ رہی ہیں، ہر وقت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی ہیں، ہر وقت اللہ اللہ کرنا ہے، اور اس میں سارا گھر کا کام بھی کرنا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کے والد کے پاس بہت سے خادم آئے ہیں، آپ جائیے وہاں سے جا کر کے کچھ خادم لے لیں تاکہ آپ کے کام میں وہ ہاتھ بٹا دیا کریں۔ اب وہاں جاتی ہیں تو دیکھا کہ وہاں بہت سے لوگ موجود ہیں، شرم کے مارے واپس آ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے فرصت ملتی ہے تو سیدھے اپنے بیٹی کے گھر تشریف لے کر کے آتے ہیں، اور کہتے ہیں کیا بات ہے، آپ ہمارے یہاں آئی تھی، واپس چلی آئے۔ تو وہ شرم کے مارے کچھ نہیں کہہ پا رہی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت پریشانیاں ہیں، بہت ہی دقت ہیں، گھر کے سارے کام اکیلے کرنا پڑتا ہے، اگر مناسب ہوتا آپ اس ایک خادم عنایت فرما دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے یہی راز ہے، اسی راز کو اور اسی نقطے کو ہم مسلمان غور نہیں کرتے، اور پریشان ہوتے ہیں تو ادھر ادھر بھٹکنا پھرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے بہتر کوئی چیز نہ بتا دوں۔ بھائی تمہاری دقت ہے، تمہارے پاس پریشانیاں ہیں، تمہیں دقت اور پریشانیاں ختم کرنا ہے یا خادم لینا ہے؟ بھائی ظاہر سی بات ہے، ہماری دقت ختم ہو جائے، ہماری پریشانیاں ختم ہو جائے۔ اب کوئی آدمی کہے گا کہ بھائی روٹی پکانی ہے کس لیے کہ پیٹ بھر جائے، کوئی آدمی کہے کہ بھائی آپ کو پیٹ بھرنے سے مطلب ہے یا روٹی پکانے سے مطلب ہے؟ تو کہا بھائی بغیر پکائے اگر پیٹ بھر جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ بھائی خادم کے بغیر اگر ہماری دقت، ہماری پریشانی ختم ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے بہتر، خادم سے بہتر میں چیز تمہیں عطا نہ کروں۔ اب انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو تحفہ دیا اور وہ بتایا کہ خادم سے بہتر ہے تمہارے لیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ 3 لفظ کا تحفہ دیا، 3 لفظ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور اس میں بھی سبحان اللہ 33 مرتبہ کہنا ہے، الحمدللہ 33 مرتبہ، اور اللہ اکبر 34 مرتبہ، یہ 100 کے عدد پورے ہو گئے۔ اب یہ کسے؟ اپنے صاحبزادی کو تحفے میں دے رہے، اور یہ کہہ رہے کہ میں خادم سے بہتر تمہیں چیز دے رہا ہوں۔ اب وہ بتاتے ہیں کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا، اس دن سے کبھی ان لوگوں نے اسے ترک نہیں کیا، اور کس وقت کہا کہ سونے سے قبل اسے پڑھ کر کے پھر سو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، ایک صاحب پوچھتے ہیں، دریافت کرتے ہیں کہ کیا آپ نے ہمیشہ اس پہ مداومت کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی چھوڑا ہی نہیں، میں سونے سے قبل اس کو پڑھ کر کے ہی سوتا ہوں۔ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے جو کلمات نکلتے، جو الفاظ نکلتے، اس پہ صحابہ سے زیادہ کس کو اعتماد تھا، کس کو بھروسہ تھا؟ اور صحابہ تو صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو کفار اور مشرکین تھے، وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہہ دیا اس کے اوپر ان کو پورا اعتماد اور یقین ہوتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہدایت ان کے نصیب میں نہیں، وہ کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر، کفار اور مشرکین بھی اسے مانتے تھے۔ اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبزادی کو کہہ رہے کہ خادم سے بہتر، اب ہمیں خادم چاہیے، ہم چاہتے کہ بھئی ہمارے کام میں بھی آسانی ہو،
ہماری بھی پریشانیاں کچھ کم ہو جائے، تو کیا وجہ ہے کہ ہم نہیں پڑھتے؟ بھائی آپ سوتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے قلب میں ہے، لیکن آپ نے اپنی زندگی میں کتنی دفعہ اس تسبیح کو پڑھ کر کے آپ سوئے؟ اپنے صاحبزادی سے کہا کہ تمہاری دقت اور تمہاری پریشانی جو ہے اس کے لیے جو تم خادم لینا چاہتی ہو، کہ میں اس سے بہتر چیز میں دوں۔ تو اگر آپ کو پریشانی ہے، کوئی دقت ہے، کوئی مصیبت ہے، کچھ بھی ہے، تو آپ اس تسبیح کو کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ نعوذ باللہ یقین نہیں ہے؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کی دقت اور پریشانی کے وقت میں یہ تسبیح دے رہے ہیں تو یہ امت کے لیے تعلیم ہے۔ آپ اسے پڑھ کر کے دیکھیں، سونے سے قبل اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، آپ کی بھی پریشانیاں، آپ کی بھی دقتیں، آپ کی بھی مصیبتیں ختم ہوں گی انشاءاللہ۔ اور آسانی فرما دیا امت کے لیے، اور آسانی فرما دیا، کہا کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لو۔ حدیث میں روایتوں میں آتا ہے کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لو۔ بھائی 10 مرتبہ سبحان اللہ کتنا وقت لگتا ہے؟ دیکھو میں پڑھتا ہوں، سبحان اللہ 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 سبحان اللہ، ہو گیا 10 مرتبہ۔ پھر 10 مرتبہ الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ پھر 10 مرتبہ اللہ اکبر 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 اللہ اکبر۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 30۔ اور آپ نے فرمایا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے جاؤ گے اور ہر وقت تم 30 مرتبہ یہ کلمات پڑھو گے تو 5 وقت میں 150 کلمے ہو گئے۔ اور کہا کہ 150 مرتبہ کون گناہ کرتا ہے؟ تو ہمیشہ تمہاری نیکیاں تمہارے گناہوں پہ غالب آ جائیں گی، غالب رہیں گی۔ 150 مرتبہ آپ نے یہ کلمہ پڑھے، اور کتنا وقت لگا؟ 1 منٹ بھی آپ کا صرف نہیں ہوا۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ ایمان اور یقین کے ساتھ ہم اس کام کو کریں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو اس کے اندر، اس کلمات کے اندر، اس جملے کے اندر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر بے شمار راز پوشیدہ ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ سارے کائنات اور ایمان، سارے عقائد، سب کچھ اس 3 کلمات میں بے شمار ہے کہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ آپ کو جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں، آپ کسی بھی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ بڑی سے بڑی نعمت ہو، انسان شکر ادا نہیں کرتا، لیکن اگر 1 مرتبہ الحمدللہ کہہ دیا، اس نے اس نعمت کا شکر ادا کر دیا۔ تو الحمدللہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جتنی بھی ضرورتیں ہیں، جتنی بھی ہماری خواہشیں ہیں، وہ کون پورا کرے گا؟ جو سب سے بڑا ہے، جو اللہ ہے۔ اللہ ہے، اس کو زبان سے کہنا ہے، اللہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے، ہمارے جو بھی خیر، ہمارے شر جو ہے سب اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہمیں خیر کو اپنانا ہے، ہمیں شر سے دور ہونا ہے۔ تمام ایمان کے جز، تمام عقائد، تمام عبادتوں کا خلاصہ وہ ان 3 کلمات کے اندر ہے۔ اور اس کے بعد آپ اس کو سونے سے قبل پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادی کو تحفے میں دیا ہے، اپنے صاحبزادی کو حکم دیا ہے امت کے لیے۔ ہم تو ان کے خادم ہیں، ہم تو ان کے غلام ہیں، ہمیں تو ان کی اتباع اور ان کی پیروی کرنی ہے۔ تو اس کلمات کو، تسبیح فاطمہ کے نام سے یہ کلمات مشہور ہو گئے، اور یہاں تک کہ ہمارے معاشرے کے اندر، تمام مسلم ممالک کے اندر آپ کہیں چلے جائیں تو یہی 100 دانے کی تسبیح بھی ملتے ہیں، وہ تسبیح کا نام ہی تسبیح فاطمہ ہو گیا۔ 100 دانے کی تسبیح عام طور سے بازار کے اندر آپ جائیں گے، آپ تسبیح مانگیں گے، آپ کو 100 دانے کی تسبیح ملیں گی کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر آپ کو کہنا، 100 پورے ہوئے قیمتی، اور 100 عدد کی تسبیح بازاروں میں ملنے لگے، اور اس کا نام ہی تسبیح فاطمہ ہو گیا۔ تو اللہ کے واسطے میں عرض کرتا ہوں
کہ اس چیز کو اپنا معمول بنا لیں کہ آپ بھی سونے سے قبل اس کلمات کو پڑھ کر کے سوئیں. دیکھیے کس طریقے سے آپ کی بھی دقتیں، آپ کی بھی پریشانیاں، آپ کی بھی مصیبتیں سب دور ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.